کردار کو پیش کیا، ناراض کبھی نہیں ہوئے۔ میں کیا کروں، میں وقت نہیں ہے، میں آگے بڑھتا جاؤں، واقعات کو چھوڑ رہا ہوں۔ کردار یہ تھا دوستوں، کردار یہ تھا کہ کم از کم وہ کردار اپنے سامنے رکھو، مذاق کا پہلو لیکن ایک لمحے کے لیے کردار امام زین العابدین معلوم ہو جائے۔ پہلو مذاق کا کوئی بات نہیں، آنکھ میں آنسو آ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن کیریکٹر دیکھیں، کیریکٹر دیکھیں۔ اس کے بعد بامبے کے تمام یوتھ سے میں معلوم نہ کروں کہ اپنے کردار کو دیکھو، اگر نہیں ہے اب تک تو کم از کم آج ولادت کی محفل میں دعا کرو امام سے کہ مولا آپ کے اس کردار کو ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں، ہماری زندگی میں آ جائے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا کیا مقام ہوگا۔ کردار علی اپنے حسین دیکھو، واقعہ کربلا ہو گیا، 5 یا 7 برس گزر گئے، 5 to 7 years، پلیز بات سے 5 to 7 years گزر گئے۔ چاہتے امام سفر پہ صحرا میں، ڈیزرٹ میں، رات کا وقت ہے، کیمپ لگا کر چراغ کو جلا کر عبادت کر رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک آدمی امام کے خیمے کے دروازے کے پاس آ کر بھوک اور پیاس سے تڑپ کر نیچے گر گیا۔ رات کا وقت ہے، دروازے کے پاس امام عبادت میں ہے، رات کا وقت ہے، ایک آدمی بھوک اور پیاس سے تڑپ کے آ کے امام کے دروازے کے پاس گر گیا، خیمے کے۔ امام نے عبادت نماز کمپلیٹ کی، سر کو اٹھایا، دیکھا کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اپنے پاس جو روٹی تھی، جو پانی تھا، اس کو پہلے پانی پلایا، اس کو ہوش آیا، جو روٹی تھی وہ روٹی کھلائی، جو کمزوری تھی اس کی ختم ہو گئی، تھوڑی سی طاقت آ گئی۔ جو لیٹا ہوا انسان اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ کر سر کو اٹھا کر اس نے امام کو دیکھا اور کہا، اے عبد خدا، پلیز دوستو، پلیز دوستو، پلیز دوستو، آج کی رات کی میری محنت کو ضائع ہونے مت دیں۔ میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، پلیز امام کے جملوں پہ غور کر لیں، پلیز غور کریں۔ اس شخص نے سر کو اٹھایا، آیا کیسے تھا؟ کمزور ہے، بیمار ہو گیا، بھوکا ہے، پیاسا ہے، گر گیا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، امام نے اپنے ہاتھ سے روٹی کھلائی، تھوڑی سی طاقت آ گئی، اٹھ کے بیٹھ گیا، سر جھکا کر بیٹھا، پھر سر کو اٹھاتا ہے، امام کے چہرے کو دیکھتا ہے، سر کو جھکا لیتا، کہتا ہے کہ اللہ خدا تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری مدد کی، میری جان بچا لی۔ لیکن اٹھتے ہوئے جملہ کہا کہ اللہ خدا، اے اللہ کے بندے، اگر تجھے پتا چل جائے کہ میں کون ہوں تو تم کبھی میری ایسی مدد نہیں کرتا۔ کیا کہا کہ اے اللہ خدا، پلیز، اے اللہ خدا، اگر تجھے پتا چل جائے کہ میں کون ہوں تو کبھی میری ایسی مدد نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے یہ کہا، اب تک امام نے اپنے احسان کو نہیں گنایا تھا، نہیں گنایا تھا۔ جب اس نے یہ کہا کہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ میں کون ہوں تو کبھی بھی تم میری ایسی مدد نہیں کرتے، جب یہ کہا اب امام مجبور ہو گئے کہنے کو، سر کو اٹھایا، اٹھا کے کہا کہ تو غلط سمجھتا ہے، میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو حسین ابن نمیر ہے جس نے میرے بھائی کے سینے پہ بچی ماری، تو میرے بھائی کا خاطر ہے، لیکن اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان۔ ابھی بھی بیدار ہو جاؤ، پلیز ویک اپ بابا، ویک اپ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ یہ کردار نہیں ہوگا، رشتہ دار غریب آ جائے، کوئی ہم کے خدا میں بندہ غریب آ جائے، ہمارے جیب میں ہے اور وہ منہ پھیر کے چلے جائے،
کتنے ایسے مومن مومنین اور مومنات ہوں گے, کتنی ایسی اولاد فاطمہ ہوں گی. ہمارے دسترخوان آباد ہے, ہمارے دسترخوان میں روٹیوں کا انبار ہے. اللہ مومنین کے دسترخوانوں کو آباد رکھے, اللہ مومنین کے رزق میں برکت عطا کرے. یاد رکھو دوستو, علی ابن الحسین کی رضا کیا ہے, خوشی کیا ہے, یہ نہیں کہ تم اپنا پیٹ بھرو. نو نو نو, امام کی یہ خوشی نہیں کہ ہمارا پیٹ ہمیشہ بھرا ہے. امام کی خوشی دیکھیں کہ امام سگے بھائی علی اکبر, شہزادے علی اکبر کا قاتل جب بھوکا آیا تو یہ نہیں کہا کہ دس از دا بیسٹ چانس آئی کین ٹیک دا ریونج, یہ بہترین موقع ہے میں اپنے بھائی کے قاتل کا بدلہ لے لوں. نو, امام نے کہا کہ ہم بدلہ اس طرح کبھی نہیں لیتے. ہمارا کیریکٹر وہ ہے, ہمارا کردار وہ ہے کہ ہم نے جب وہ بھوکا آیا ہے ہمارے پاس, ہم اسے سیر کر کے دے دیں گے. تمہارا امام دشمن کو دیتا تھا اور ہم کس کو دے رہے ہیں؟ عادت ڈالو, شیعوں کی عادت یہ ہو, شیعہ اسے کہتے ہیں کہ جو دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. مانگتے جاؤ اس سے اور اس کے بعد دیتے رہو. یہ علی ابن الحسین کا کیریکٹر ہے. پلیز کہہ رہا ہوں, اپنے دسترخوانوں کو تم آباد رکھنا چاہتے ہو, اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو, تو اپنے رزق سے روزانہ روٹیوں کو غریبوں یتیموں تک پہنچاؤ, مسکینوں تک پہنچاؤ, اپنے رشتہ داروں کو دو. اب بعد میں بات آ رہی ہے تو سن لے. آقا بہجت آج بھی زندہ ہے, خود میں رہتے ہیں ماشاءاللہ, نام آپ نے سنا ہوگا. آقا بہجت ایک آج کے دور کے عظیم ترین شخصیت ہے. 82 یا 83 یا 84 ایئرس کے یا 85 سال 85 ایئرس کے, ایک عظیم ترین شخصیت, روح اللہ. یہ ایسی پرسنالٹی ہے, ایسی شخصیت ہے کہ جن کے سامنے سے حجابات ہٹے ہوئے. مذاق نہیں ہے دوستو, مذاق نہیں ہے. آج کے دور میں عارف باللہ ہے, عارف باللہ ہے. مولانا جانتے ہوں گے آغا بہجت, عظیم ترین شخصیت, ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جن کے سامنے سے حجابات ہٹے ہوئے. مذاق نہیں ہے, سننا آسان ہے, حجابات ہٹے ہوئے. وہ آگے اور پیچھے دیکھتے ہیں, دیوار کے پیچھے کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. آج کے دور کی بات کروں, آج کے دور کی, آج بھی اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کا وجود برکت ہے, برکت ہے. امام سے بڑے قریب ہیں, زمانے کے امام سے ویری کلوز. آغا بہجت میں نام لے رہا ہوں, جو زیارتوں پہ گئے انہوں نے زیارت کی ہوگی. بڑے بڑے علماء ان کی ابا کو چومتے ہیں. آپ دینے کی بات آئی اس لیے کہہ رہا ہوں, آج سے 12 یا 15 سال پہلے بات, 12 سال پہلے بات, خود میں ایک بہت بڑا تاجر, بہت بڑا بزنس مین. آپ کو تو پتا ہے پیسہ آنے کے بعد وہ مولویوں کے پاس کبھی نہیں جاتا. وہ کہتا ہے کہ مولوی ہمارے پاس آئے. نہیں, کتنی بری بات ہے. میں مہمان ہوں اس لیے سب فائدہ اٹھا رہا ہوں کرنے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ مولوی کو ہم خالی مولوی ملتا نہیں ہے. بابا یہ آپ لوگ, میں مولوی نہیں ہوں, میں مولویوں کی وکالت کر رہا ہوں. پیسے والا آدمی ہے, پرابلم میں آ گیا, کوئی فائلس اس کی ایک امپورٹنٹ فائل تھی وہ ڈھونڈ گئی بالکل, اور وہ ایسی تھی کہ جس سے لاکھوں ڈالر کا کام ہونے والا تھا. اس کے باس کی فائل تھی. اس نے کیا کیا, اپنے دوست کو فون کیا, کہا یار کسی مولوی نے مجھے کوئی دعا بتایا کہ بڑی امپورٹنٹ فائل ڈھونڈ گئی. تو اس نے کہا نہیں یار تمہارے پاس ہی تو آگے بہجت ہے, جاؤ میں بہجت کے پاس, یہ وقت پہ وہ مدرسہ جاتے ہیں, تم جاؤ 11 بجے اور جا کر ان سے ملاقات کرو, ان سے اپنے بتاؤ, وہ بتائیں گے تمہیں. یہ فوراً دیکھتا ہے, وقت نیچے دیکھتا ہے آگا بہجت جا رہے ہیں, فوراً نیچے اتر کے آیا, آگا کو سلام کیا, سلام کر کے کہنے لگا کہ آگا میرا یہ پرابلم ہے, کین یو سالو می, آپ مدد کریں گے. آگا نے سر کو اٹھا کے کہا کہ سن, تیرا بھائی مرحوم بھائی کے گھر میں جا, یتیم بچوں کو کچھ روٹی دے دے اور آجا, تیرا کام ہو جائے گا. اس نے کہا میری فائل گم گئی, اور یہ کہہ رہے ہیں بھائی کے گھر کو جا. یہ مولویوں کی باتیں سب ایسے آ کے بیٹھ گیا گھر میں, کام کرنے لگا. پریشانی بڑی,
پھر فون کرتا ہے اپنے دوست کو، دوست کہتا ہے یار آقا کے پاس جا، پھر آقا کے پاس گیا تو آقا نے پھر وہی جواب دیا، پھر کہتا ہے یہ مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تیسرا دن آ گیا ایسا کہ سر پہ تلوار آ گئی، گردن پہ تلوار ہے کہ اگر آپ کو فائل نہیں ملی تو تلوار چل جائے گی، اتنا پریشان ہوا۔ پھر دوست کو کہتا ہے آقا کے پاس جاؤ۔ اب گیا فائنلی، آقا نے کہا میں نے تجھ سے کیا کہا، یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اس نے کہا چلو لیٹس ٹرائی، چلو ٹرائی کر لیتے کیا حال ہے۔ یہ جاتا ہے بہن بھائی کے مرحوم بھائی کے بچوں کے پاس، روٹی ووٹی لے کے جاتا ہے۔ ایران میں تو پتہ ہے آپ کو کئی قسم کی روٹیاں ملتی ہیں، روٹی ووٹی کباب وباب لے کے، چیلو کباب جو بھی تھا لے کے پہنچا۔ اللہ مومنین کو چیلو کباب خوب کھلائے۔ پہنچ کر دیا، بچوں نے روٹی ووٹی کھائی، یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھا، ان کے ساتھ بیٹھا، سر پہ ہاتھ واتھ پھیرا۔ پھر کے جب واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ آفس میں ٹیبل کے اوپر وہ فائل رکھی ہوئی ہے۔ یہ تو میں نے ایک ضمنی واقعہ سنا ہے، یتیموں کا کام کرنے سے آپ کے کام کیسے بنتے ہیں۔ میں نے تو یوں ہی ایک واقعہ یہ سنا دیا، یہ میری ٹاپک میں نہیں تھا، اس لیے کہ جب بات آئی تھی تو میں نے سنا۔ کیوں سنایا؟ کہ کم از کم ہمارا مورل تھوڑا بوسٹ ہو جائے۔ جب بھی آپ پریشان رہے نا کسی کام میں بھی، آپ یہاں ہندوستان میں تو آپ لوگوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ایک روٹی لے لو، کچھ بھی لے لو بازار سے، غریب کو لے لو اور دیکھے تو پروردگار آج جو جو میری بلائیں ہیں، جو جو رکاوٹیں ہیں، میرے گناہ قبول نہیں ہو رہے، میرے گناہ معاف نہیں ہو رہے، یہ میں صدقہ دے رہا ہوں، آپ دے دیں۔ میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، ممبر سے آپ دیکھیں گے بامبے میں پھر کوئی پریشان نہیں رہے گا، وہ ہنس رہے ہیں کہ اللہ کی الگ چیز، لیکن ہاں اللہ چاہتا ہے کہ تم اکیلے مت کھاؤ۔ اسلام کا یہ طریقہ ہی نہیں، اسلام اسے پرمٹ ہی نہیں کرتا کہ صرف میں، اسلام میں سیلفشنس نہیں ہے، اسلام میں خود غرضی نہیں ہے بابا، خود غرضی نہیں ہے۔ یہ کبھی مت سمجھا کہ میں سب سے پہلے اپنی زندگی سے میں کو ہٹاؤ، میں کو ہٹاؤ، میں کو اپنی زندگیوں سے میں کو ہٹاؤ، اپنی ڈکشنری میں سے میں کو نکالو۔ یہ میں جو ہے نا آج سب سے زیادہ شیعت کو نقصان پہنچا رہا ہے کہ میں، واٹ از میں کیا؟ آپ کو میں زیب نہیں دیتا، ہم کو کہ میں بہت کچھ ہوں، میں کیا ہوں؟ ہم کو میں زیب نہیں دیتا، میں صرف اس کو زیب دیتا یا اس کے بندے علی کو زیب دیتا، یا کسی کو نہیں۔ میں کو نکالو بابا، میں کو نکالو، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں انقلاب کے ساتھ۔ میں نوجوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، میرے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں، ہر چیز میں کیا کروں یار، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ میں کو نکال، ورنہ میں تو کل ابھی 2 دن ہوں، میں کل پرسوں کل بتاؤں گا میں کیا چیز ہے۔ تربیت اولاد میں کو ختم کروں۔ امام زین العابدین کی سیرت کا یہ عمل ہے کہ عبادت، دعا، کتنی دعائیں کرتے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے۔ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ ایک رات میں 500 سجدے کرتے تھے، 500 گننے بیٹھیں گے نا تو ٹائم لگے گا۔ 500 سجدے امام کے ہوتے تھے ایک رات میں۔ اور شہادت امام کے بعد مدینے سے باہر کے کچھ قریوں کے لوگ مدینہ آئے پرسے کے لیے امام کے گھر پہ۔ امام کی ایک کنیز سے ملاقات ہوئی، امام کی کنیز سے ملاقات ہوئی۔ امام نے کی کنیز سے ان لوگوں نے پوچھا، پلیز غور سے سنیں، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے امام کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ تو امام کی کنیز ہے، تو امام کی خدمت کرتی تھی، کین یو ٹیل می، کہ ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا امام زندگی کیسے گزارتا تھا۔ سنیں گے اس کنیز نے کیا کہا؟ کنیز نے کہا کہ میں تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تفصیل سے مت بتاؤ، سب سے زیادہ جو مختصر ہو سکتا ہے وہ بتا دو کہ امام نے زندگی کیسے گزاری۔ سنیں گے کنیز نے کیا کہا؟ کنیز نے کہا کہ میں نے کبھی دن میں چولہا میں سلوایا، رات میں بستر نہیں کیا۔ لوگوں نے کہا کہ بستر سے یا دن کے چولہے سے امام سے کیا مطلب؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ امام کرتے کیا تھے؟ تو کہا سنا
بستر رات میں کبھی نہیں بچھایا اس لیے کہ ہمیشہ مصلی پہ رہتا تھا. دن میں چولہا اس لیے نہیں سلوایا کہ امام سوائے ان ایام کے جس میں روزہ حرام ہے پورا دن روزے سے گزارتے تھے. یہ کس کا کردار ہے؟ سید الساجدین کا کردار ہے، علی ابن حسین کا کردار ہے. واقعہ کربلا کے بعد راوی کہتا ہے کہ مدینہ یا مدینہ رات کا وقت ہے. پلیز غور سے سنیں، میں بامبے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، روشنی والا شہر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، برائٹ شہر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. مدینہ ہے، رات کا وقت ہے. راوی کہتا ہے کہ مدینے میں رات کا وقت بارش ہوئی. پرانا مدینہ، آج کا مدینہ نہیں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. آج کا مدینہ نہیں کہ پورا مدینہ روشن ہے. پرانے زمانے میں لوگ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد گھروں میں جاتے تھے، پھر گھروں سے باہر نہیں نکلتے. عشاء کی نماز کے بعد پورا بازار بند ہو جاتا، اور اس زمانے میں ایسے لائٹس نہیں تھی. اس زمانے میں چراغ جلتا تھا، پورا شہر اندھیرا ہوتا تھا. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ، چھوٹے چھوٹے راؤنڈ پہ، چھوٹی چھوٹی بستیوں کے بعد میں چراغ رہتا تھا صرف ایک تھوڑی سی روشنی کے لیے، ورنہ پورا شہر اندھیرا رہتا تھا. تو راوی کہتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، رات کا وقت ہے، مدینہ ہے، مجھے بہت ضروری کام پڑا کہ مجھے گھر سے نکلنا پڑا. بڑا اپنے آپ کو بچاتا ہوا اس اندھیرے میں، مدینے کی چھوٹی چھوٹی گلیاں، مدینے کی بہت نیرو لینس، اس میں بارش سے بچتا ہوا اندھیرے میں جا رہا تھا. یہ تصور کرتا ہوا جا رہا تھا کہ اب اس وقت شہر میں یا راستے پر کوئی نظر نہیں آئے گا. پہلے بارش ہے، رات کا وقت ہے، آدھی رات ہے، بارش ہو رہی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے. لیکن کہتا ہے کہ جب میں چل رہا تھا، چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص ہے، کچھ سامان اس کے پاس ہے اور وہ جا رہا ہے. میں بڑی حیرت میں پڑ گیا، بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کون شخص ہے جو اتنی رات کو، اتنا کیا امپورٹنٹ اس کا ورک ہے، اتنا کیا اہم وہ کام ہے کہ اتنی رات کو بارش میں، اندھیرے میں، مدینے کی گلیوں سے جا رہا. یہ کہتا ہے کہ میں تھوڑا تیز ہوا، تیز ہو کے قریب گیا. اب جو میں نے پلٹ کر دیکھا تو دیکھا کہ میرے چوتھے امام علی ابن حسین سید الساجدین امام زین العابدین تھے. امام زین العابدین، اس نے امام کو سلام کیا، سلام کر کے کہا مولا خیر تو ہے، اتنی رات کو، یہ موسم میں، آدھی رات کو مدینے کی گلیوں میں، یہ بارش کے موسم میں کہاں جا رہے ہیں سامان لے کر، کیا میں آپ کی ہیلپ کروں؟ امام نے اس کے سر کو اٹھایا، سر کو دیکھا، کہا کہ نہیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں. تو کہا مولا میں آپ کی کوئی مدد کروں سامان کو اٹھانے میں؟ تو کہا نہیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو اپنا جا، میں اپنی جا. آگے چل کے وہ مڑ گیا، امام آگے بڑھ گیا، وہ اپنا کام کر کے واپس آ گیا. دوسرا دن آیا، مسجد میں پہنچا ظہر پہ، دیکھا امام بیٹھے، سلام کر کے حیرت میں پڑ گیا. کہا مولا آپ سفر پہ نہیں گئے؟ اس لیے کہ پرانے زمانے میں سفر پہ جب کوئی جاتا تھا تو 8 دن 10 دن کے لیے جاتا تھا. ایسا 1 گھنٹے کے لیے جا کر ہزاروں دور جا کر آگے، جیسے آج آپ 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر پہنچ جائیں. اس زمانے میں جب سفر پہ جاتے تھے تو 8 دن 10 دن 1 مہینہ ہوتا تھا. یہ حیرت میں پڑ گیا. سنے تو امام کا جملہ، کہنے لگا مولا آپ نے سفر کو ملتوی کر دیا، پوسٹ پون کر دیا، آپ گئے نہیں سفر پہ. امام نے کہا نہیں میں گیا تھا. تو کہا مولا آپ گئے اور واپس بھی آ گئے، یہ کون سا سفر تھا؟ تو امام نے کہا تو کیا سمجھ رہا تھا، مکے سے مدینے سے مکے کا سفر نہیں تھا، مدینے سے طائف کا سفر نہیں تھا، بلکہ یہ سفر اس دنیا سے اس دنیا کا سفر تھا. پوچھا مولا کہاں تک، مجھے بھی تو بتا دیتے. کردار امام زین العابدین دیکھو، رات کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پر ڈال کر یتیموں اور مسکینوں کی زنجیریں ہلاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اے غریبوں، اے یتیموں، یہ زنجیریں، یہ جو پشت پر روٹی لایا ہوں یہ تمہارے لیے لایا ہوں. یہ امام کا کردار ہے، یہ امام کا کیریکٹر ہے کہ غریبوں میں، یتیموں میں عطا کریں. مدینہ ہے، اپنے غلام کے ساتھ ایک کے گھر پہ پہنچے، مدینے سے باہر ایک بیوہ کے گھر پہ. بیوہ نے
کہ اندر سے آواز آئی کہ یتیم بچے رو رہے تھے، بھوک سے بھلک رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ بیوہ کی آواز آئی اندر سے بچوں کو کہ میرے بچوں تمہارا باپ نہیں ہے، میرے پاس غذا نہیں ہے کچھ، اس وقت کوئی میری مدد کرنے والا نہیں، حاکم مدد کرنے والا نہیں، امام بھی ہے وہ مدد نہیں کرتا۔ وہ امام کو نہیں پہچانتے تھے۔ امام غلام کے ساتھ کھڑے ہوئے، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ اس وقت امام تو آرام کر رہے ہوں گے، میرے بچوں میں تمہیں کھانا کیسے کھلاؤں؟ امام کی آنکھوں میں آنسو ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار تو گواہ رہنا کہ اس وقت علی اپنے گھر میں آرام نہیں کر رہا۔ دخل باب کیا، نوک کیا، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ تو کہا میں سامان غذا لے کر آیا ہوں امام کی طرف سے۔ تو اس عورت نے کہا اندر آ جا۔ جب دیکھا تو آٹا تھا، گندم تھا، پوچھا کہ اب یہ روٹی کون بنائے گا، آج ان بچوں کو کون دیکھے گا؟ تو امام نے یہ نہیں کہا کہ میں علی ابن الحسین ہوں، بلکہ کہا کہ جا تو روٹی بنا، میں تیرے بچوں کے ساتھ بیٹھتا۔ کتنے خوش نصیب بچے ہوں گے کہ جو امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے، امام ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، امام ان بچوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ ماں نے روٹی بنائی، بچوں نے روٹی کھائی، امام اس کے گھر سے باہر نکلے، پڑوس کی ایک عورت تھی، اس نے امام کو جاتے ہوئے دیکھا اور جا کر اس عورت سے کہنے لگی تو جانتی ہے کہ یہ کون تھا جو ابھی آیا تھا تیرے گھر میں روٹی لے کر؟ اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جانتی تھی، ہو سکتا ہے یہ امام کے پاس سے آیا ہے۔ تو اس نے پلٹ کے کہا نہیں یہ امام کے پاس سے نہیں، یہ خود علی ابن الحسین ہے جو تیرے گھر میں روٹیوں کو بانٹ رہا۔ یہ کردار ہے، سن کے خاموش بیٹھنا نہیں ہے۔ آج کے بعد مسجد سے سن کے مت جاؤ، دعا کرو کہ کوئی غریب مل جائے اس کو آپ ایک روٹی دے دے۔ پلیز کہہ رہا ہوں دوستو، امام زین العابدین کی محفل میں بیٹھ کر کم از کم کوئی تو امام کی بات سیکھے، ہم کوئی تو امام کی حکم پہ عمل کرے، کم از کم ہمارے امام کو خوش تو کرے۔ یہ وہ امام ہے کہ جس نے سوائے گریا کے عزاداری میں سب سے بڑا عزادار تھا۔ تو آج ہم اپنے عمل سے امام کے لبوں پہ مسکراہٹ لائے، امام کے دل کو خوش کرے کہ آج ہم خواجہ مسجد میں یہ وعدہ کریں اپنے امام زین العابدین سے کہ مولا آج کے بعد سے ہم جب بھی دسترخوان پہ بیٹھیں گے، ہم جب بھی رہیں گے، روزانہ ایک وقت تو ہم کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، امام آپ کے چاہنے والوں کو کچھ نہ کچھ ایک روٹی ہی ضرور ہم آپ کے نام پر دیں گے۔ عزیزوں منبر سے کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمیں 2 دن بامبے میں اور ہو، میری بات پہ یقین کریں، کوشش کریں، اسٹارٹ کریں دینا۔ اس کے بعد میں پوچھوں گا کہ آپ کے گھر میں، آپ کے رزق میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ کبھی دینے والا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہیں کرتا، اللہ ان ہاتھوں کو محتاج نہیں کرتا، اللہ ان کی دعاؤں کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ جب اس کے دوسرے بندوں کے لیے دعا کرتے یا دوسرے بندوں کا خیال رکھتے، آپ کر کے دیکھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ بامبے میں کوئی پریشان نہیں رہے گا، بامبے میں کوئی بے گھر نہیں رہے گا، بامبے کے دسترخوان آباد رہیں گے۔ ورنہ یاد رکھو، اگر تم صرف اپنے بارے میں سوچتے رہے، اپنے بارے میں کہتے رہے، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا رزق کم ہو جائے گا، تمہارا رزق کم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ رازق اللہ ہے، دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس۔ اور دعا کرنا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ سمجھے؟ اتنی باتیں ہیں امام کی، لیکن وقت کی تنگی آپ جانتے ہیں۔ میری آج یہ 5ویں مجلس ہے، ابھی 2 مجلسیں اور ہیں، باندرا میں اور ساکینہ کے میں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ تک اس پیغام کو پہنچا دو کہ آج ساکینہ کے میں 11:30 بجے وہاں کی جو مسجد ہے وہاں پر سجادیہ ہال بنایا گیا ہے، آج اس کا انوگریشن ہے۔ سجادیہ ہال کچھ مومنین نے، کچھ فیملیز نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس امام کے نام کا بہت بڑا ہال بنایا، جہاں ذکر حسین ہوگا، عبادت ہوگی۔
اللہ ایسی توفیق بامبے کے ہر مومن کو دے کہ ہم بھی ایسی خدمت کریں. تو آج 11:30 بجے اس ہال کی اوپننگ. تو آپ سے خواہش اگر موقع ملے تو جائیں وہاں پر, چلیں وہاں پر. میں وہاں زیادہ تقریر نہیں کروں گا, آدھا گھنٹہ کروں گا بس. تو وہاں کوشش کریں اس ہال میں جا کر یہ دعا کرو کہ پروردگار اس امام کا واسطہ جیسے ان کو تو نے توفیق دی ہم کو بھی دے. دعا مانگے دوستو, دعا مانگے. لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلائیں. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے عزت جاتی ہے, امام سے مانگنے سے عزت ملتی ہے. سمجھے؟ ابھی اس بات کو, امام کی اس بات کو, کئی ایسے واقعات ہیں جو میں نہیں پڑھ سکا. 9 بج رہے. کل انشاءاللہ, کل اور پرسوں 2 تقریریں خدا مسجد میں اور ہے میری, مغربین کے بعد انشاءاللہ. کل انشاءاللہ امام کے اور حالات بتاؤں گا تربیت اولاد سے, کہ امام نے تربیت کیسے کرنا دی. یہ سب جو باتیں میں نے بتائی نا, دینے کی لینے کی, کریں گے آپ تو آپ کی اولاد کرے گی. اولاد بننا, اولاد سنگی نکلے گی. جیسا ہم رک رہے ہیں ویسے اولاد بھی رک جائے گی دینے سے. اولاد کے سامنے یہ دیا کرو. جب تم دیا کرو گے تو اولاد کی توفیقات میں بڑھیں گے. بچے آنکھ کھول کے دیکھیں گے کہ ہماری ماں بھی دیتی تھی, ہمارا باپ بھی دیتا تھا. اگر بچوں نے نہیں دیکھا تو اسٹیج ایسا آئے گا کہ آپ کے بعد آپ کے بچے نہیں دیں گے. اس وقت منو خاک کے نیچے جب خبر میں رہیں گے اور آپ کے مال کو بچے اپنے اوپر خرچ کریں گے تو اس وقت خبر سے فریاد کریں گے, ارے کاش میں اللہ کے نام پہ یا معصوم کے نام پہ دیتا تو میری اولاد دیتی, مجھے اجر ملتا. آج پورے میرا مال کو میرے بچے حرام میں خرچ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو عادت ہی نہیں ہے. ہم کو عادت نہیں تھی, ہم نے کبھی کسی غریب کو نہیں دیا تو اولاد میں بھی نہیں دی. یاد رکھو دوستو, تربیت اولاد میں امام زین العابدین کا جو امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے سامنے, اولاد کے ذریعے یتیموں, مسکینوں, بیواؤں, غریبوں کا خیال رکھتے جاؤ. اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری اولاد میں کیسے برکت ہوگی. کبھی تمہاری اولاد بیمار نہیں ہوگی. یہ بیماری کا بھی صدقہ ہے, زندگی کا بھی صدقہ ہے. زندگی میں برکت ہوتی ہے, گناہ معاف ہوتے ہیں, خبر ٹھنڈی ہوتی ہے, خبر میں روشنی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے 1 روپیہ مت دو, لیکن جتنے بامبے میں غریب ہیں ان کا خیال رکھو. چل بات پڑے محمد والے محمد. ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد اچھی نکلے, لیکن صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. چاہ تو سبھی تھے, سب کی خواہش ہے, سب کی آرزو ہے, سب یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اچھے اسکول میں جائیں, اچھی پرورش لیں, اچھا براٹ اپ ہو. لیکن صرف ہم سوچ رہے ہیں, ہم پلان کر رہے ہیں, اور ہم جو پلاننگ کرتے ہیں وہ صرف دنیا کی پلاننگ کرتے ہیں. دنیا کی پلاننگ ہے کہ بچے اچھے ہو, اچھے اسکولس میں جائیں. شادی ہونے کے بعد پہلی منزل میں یہی ہوتا ہے, ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ اگر بچے ہوں گے تو مشنری اسکولس میں ڈالیں گے, بڑے اسکولس میں ڈالیں گے. دیکھیے اسلام اسے منع نہیں کرتا. آپ ضرور بچوں کو اچھی اسکول میں تعلیم دیں, بہترین تعلیم دیں, نالج زیادہ سے زیادہ آئے. جتنی نالج بچوں کو حاصل ہوگی اتنا اسلام سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ اگر ہم آج جو ہمارے پاس پرابلم ہے نا, کم از کم میں اپنی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے, جہالت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے آج نقصان ہو رہا ہے. آج جو شیعت کو نقصان پہنچ رہا ہے وہ صرف اور صرف جہالت کا نتیجہ ہے. اگر جہالت ختم ہو جائے, اسکولس میں بچے جائیں, اسکولس میں پڑھیں, نالج حاصل کرے, تو یقین کرے کہ شیعت اور زیادہ سے زیادہ پروپیگیٹ ہوگی, اور زیادہ سے زیادہ بڑھے گی. اس لیے کہ آپ کو کچھ کرنا ہے, کام کرنا ہے. اور علم کے لیے تو مختلف معصومین کے ارشادات ہیں. مولا کائنات کا عجیب جملہ ہے, علی کا عجیب جملہ ہے. علی کہتے ہیں کہ اگر علم کو حاصل کرنا ہے, اگر علم کسی منافق کے پاس بھی ہے تو جا کر اسے حاصل کرو, اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے جو وہاں چلی گئی, ہمارا نہیں ہے. ہماری میراث ہے یہ, ان کی نہیں ہے. شیعہ کبھی جاہل نہیں ہوتا دوستو, کوئی شیعہ جاہل نہیں ہوتا. اگر آج جہالت ہے اسی کا سب سے زیادہ ہمارے پاس نقصان ہے. دنیا بھر میں اگر آپ شیعت کو دیکھے جائے تو اس وقت 20 سے 30% ایجوکیشن ہے, اور اس کے بعد جہالت ہے, غربت ہے. جہالت کی وجہ سے غربت ہے. علم ہوگا تو کبھی غربت نہیں ہوگی, علم ہوگا, نالج ہوگی تو کبھی آپ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے.
اگر غربت جو آج ہماری بڑھتی جا رہی ہے، دنیا بھر میں جو اتنی غربت ہے، ہم صرف ٹائم ویسٹ کرنا ہمیں آتا ہے. میں ایک عام بات کر رہا ہوں، بامبے کی بات نہیں کرتا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. اس لیے کہ مجلس شیخ ہو رہی ہے، جو بھی سیڑھی سنے کہ جہالت کی وجہ سے آج سب سے زیادہ شیعت کو نقصان ہے. اور ہمارے بچے علم حاصل نہیں کرتے، ہمارے بچے عام طریقے سے دوسرے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری، یہ والدین کی ریسپانسبلٹی. والدین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرو نالج کو، اسکولنگ کو بھیجاؤ، اسکولز میں بھیجاؤ، اچھے اسکولز میں بھیجاؤ. اگر تم افورڈ کر سکتے تو بہترین اسکول میں بچوں کو پڑھاؤ، مشنری اسکولز میں بچوں کو پڑھاؤ. آج آپ دیکھیں کہ دوسری قومیں آگے کیوں بڑھ رہی ہیں، دوسری جتنی کمیونٹیز ہیں دنیا میں وہ آگے کیوں بڑھ رہی ہیں. آج یورپ امریکہ اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے. علم ہوگا تو آپ کو مولا کائنات اور دوسرے معصومین کے جو ارشادات ہیں وہ تمام سامنے آئیں گے، آپ تحقیق کریں گے. اسی لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک بار پڑھنے کا آواز بڑھا. چھٹے امام کا جملہ ہے کہ تم اتنے علم کو حاصل کرو، اتنی نالج کو حاصل کرو، اتنا علم حاصل کر لو کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری مجبور ہو جائیں. اور وہی ہوا. ہارون رشید جیسی حکومت، جاوید ترین بادشاہ خلفائے عباسیہ کا، کہ جب وہ واصل جہنم ہوا تو 1,00,000 شیعہ، 1,00,000 علی کے چاہنے والے اس کے زندانوں سے نکلے، اس کی جیل سے نکلے. اتنا ظالم تھا. حجاج بن یوسف اسی انداز سے لاکھوں کی تعداد میں شیعہ نے حجر کرار شہید ہوئے. لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا ظالم کہ وہ نام نہیں لے سکتا شیعہ کا. اس کے دور میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تخیے میں چلے گئے، اپنے مذہب کو چھپانے لگے، شیعت کو چھپانے لگے. 7ویں امام کا پیریڈ ہے یہ. امام پورا زندان میں 14 برس. سننا آسان ہے، اٹس ویری ایزی ٹو لسن، بہت آسان ہے سننا. 14 ایئرس تک امام زندان میں رہا. بغداد کی تعمیر، یہ جو بغداد آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو تعمیر ہوئی، فاؤنڈیشن ہوا، کنسٹرکٹ کیا گیا، بنایا گیا، یہ ہارون کا زمانہ ہے. منصور سے شروع ہوا، ہارون تک ہے. ظالم ترین انسان تھا کہ وہ شیعہ کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں یہاں تک لکھا ہے کہ صبح میں ایک ناشتے پہ کئی سادات کو قتل کیا جاتا تھا، دوپہر میں اور رات میں. دیواریں سادات بنائی گئی. سمجھے دیواریں سادات کیا تھی؟ بغداد سے آج سے 100 برس پہلے تک وہ دیوار موجود تھی. وال وال وال، جیسے والز ہوتی ہیں نا، دیواریں ہوتی ہیں نا گھروں کے، محلوں کے، سب کے. باقاعدہ ایک بغداد میں دیوار بنائی گئی تھی. کیوں بنائی گئی تھی؟ اس دیوار کا نام دیوار سادات تھا. اس کا حکم تھا کہ اس دیوار، جب دیوار بن رہی تھی شہر کی، اس نے یہ کہا کہ پانی کا استعمال کرنا نہیں ہے، زندان میں سے لاؤ سادات کو، اولاد فاطمہ کو ذبح کرو، ان کے خون سے دیوار بنو. دوستو کتنا آسان ہے آج سننا، آج کتنا آسان ہے. لیکن کبھی سوچا کہ یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، یہ کتنی بڑی قربانی ہے جس کی وجہ سے آج شیعت بچی؟ یہ ان لوگوں کی قربانی ہے. امام زندان میں ہے، 7ویں امام. اس نے کیا کیا؟ سادات کو ایسا کھڑا کیا لائن سے، پیچھے دیوار شروع کی. اس کے بعد سامنے سے زندہ ان کو چن دیا گیا، زندہ دفن کر دیا، جیسے آپ دفن کر دیں، زندہ دیواروں میں چن دیا گیا. یہ قربانی تھی. ایسا ظالم بادشاہ تھا ہارون. ایک دفعہ جب دیوار بن رہی تھی، زندان سے سادات کو لایا گیا، ان کے گلے کاٹے گئے، ان کا خون لیا گیا، اور گروپس بنا کے لاتا تھا. 8-8 10-10 آدمی اس کے پکڑ کے لاتے تھے سادات کو زندان میں سے، ان کو کاٹتے تھے، ان سے دیوار، وہ سیمنٹ ویمنٹ جو بھی اس زمانے کا طریقہ تھا،
اور دیوار بننے لگی. دیوار مکمل ہو گئی, 4-5 سادات بچ گئے. ہارون کے پاس پیغام بھجوایا کہ اب یہ بچ گیا, کیا ان کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا سادات کو چھوڑو گے؟ علی کے چاہنے والے کیا اولاد علی کو چھوڑو گے؟ ان کو کاٹو, ان کے خون کو دیوار پہ ڈال دو. خون کے آنسو ہے بابا, خون کے آنسو رو. آج ایئر کنڈیشن میں یہاں بیٹھ کر خواجہ مسجد میں آرام سے نماز پڑھتے جانا بہت آسان ہے. اپنے آپ کو شیعہ بولنا بامبے میں بڑا آسان ہے. ذرا تیسری تاریخ دیکھو, ہسٹری دیکھو ہماری, تھوڑا پڑھ کے پیچھے جا کر دیکھو کہ آج جو یہاں پہ علی ولی اللہ ہو رہا ہے نا, یہ کسی کی قربانی ہے. کربلا کے بعد جو قربانیاں معصومین کے علاوہ جو دی گئی, یہ ان لوگوں کی قربانی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم آرام سے مولا کا نام لے رہے ہیں. تو ایسے ظالم دور میں کہ ہارون برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک شیعہ بھی بچ جائے. اگر میں یہ تاریخ پڑھوں تو پورا گھنٹہ ہو جائے کہ اتنے عجیب دردناک تاریخ ہے یہ. لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے, ہمارے آبا و اجداد نے, اس دور کے شیعوں نے بچوں کو جاہل نہیں رکھا, بچوں کو جاہل نہیں رکھا. علم دیا, علم, نالج بھی. آپ کو حیرت ہوگی, ہارون رشید جیسا ظالم بادشاہ, آپ نے ابھی سنا, میں نے تو 2-3 باتیں بتائی, اس کی پوری اگر تاریخ پڑھی جائے, آج اسلامک ہسٹری میں یہ ہیرو ہے. یہ ہیرو ہے ان کے لیے, لیکن یہ دشمن ترین تھا اہل بیت کا, ماں سات امام کا قاتل ہے, بدترین انسان تھا, ظالم تھا, لاکھوں کی تعداد میں سادات کو ذبح کیا اس نے. لیکن اس کے دور میں, اب آپ سنو, آپ نے سن لیا نا ہارون کتنا ظالم تھا. اس کے دور میں اس دور کے ماں باپ نے, اس دور کے والدین نے, اس دور کے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو جاہل نہیں رکھا. اس کے دور میں ایک ایسا عبد خدا, ایک ایسا امام کا چاہنے والا, اس نے اتنے علم کو حاصل کیا کہ ہارون رشید کی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر بن گیا. کتنا مشکل ہے کہ اس کی حکومت میں اس کا جو وزیر اعظم تھا وہ محب آل محمد تھا, وہ علی کا چاہنے والا تھا, وہ علی ولی اللہ کہتا تھا. اتنے علم کو حاصل کیا تھا, اتنی نالج تھی اس کے بعد. جو مولا کا جملہ ہے کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ حکومت تمہاری مجبور ہو جائے. ہارون رشید کی پوری حکومت میں اس کو کوئی اتنا قابل, اتنا نالج والا, اتنا لٹرل پرسن کوئی نہیں ملا. ایک آدمی ملا اور وہ علی والا تھا, اس کا نام ہے علی ابن یقین. کتنی عجیب بات نہیں ہے کہ اس دور کے پیرنٹس نے بچوں کو جاہل نہیں رکھا. میری خواہش آپ سے بھی یہی ہے, بامبے سے بھی یہی ہے, بامبے کے مومنین سے, کہ پلیز جو بچے چھوٹے ہیں وہ اسکول جائے, تعلیم حاصل کرے, نالج حاصل کرے. اس کے بعد ان کو گھر میں بٹھا کر مدرسے میں پڑھاؤ, دینی باتیں بتاؤ. یہ بچوں کو جہالت میں راستوں پہ مت پھرنے دو. راستوں پہ بچے پھرنے سے ذکر امام نہیں سن سکتے. راستوں پہ بچے پھرنے سے مولا کا
नरम बिस्तर के ऊपर नरम तकिया का सर रखकर जब सोना, तो चेक करो सुबह से शाम तक कितनी दफा हमने इमाम को हर्ट किया, कितनी दफा इमाम को तकलीफ दी। और बिस्तर पे माफी मांगो कि अगर मैं सुबह नहीं उठ सका तो क्या होगा, मौला माफ कर दो। अली इब्न यकीन जैसी शख्सियत, प्राइम मिनिस्टर, अपने सर को पैरों पे रख के माफी मांगता है, कहता है मौला माफ कर दो, मुझसे गलती क्या हुई। इमाम ने, अब करम है इमाम, देखो कितना हमारा इमाम करीम है, पलट के कहा कि अली इब्न यकीन ये बता, जब तेरे पास मेरा गरीब चाहने वाला आया था, तूने क्या कहकर इनकार किया उससे मिलने से कि तू मसरूफ है। बोला कौन आया, तो कहा अब्दुल्ला 3 दफा आया था तेरे पास हाजत को लेकर, और तूने इनकार कर दिया मिलने से। बस रोने लगा, अली इब्न यकीन रोने लगा, कहा मौला मुझे पता नहीं था, आई एम सॉरी, माफ कर ले मौला। इमाम ने कहा नहीं, जाकर अब्दुल्ला से माफी मांग। अजीजो, ईगो है, गुरूर है, तकब्बुर होता है जब इंसान का स्टेटस बढ़ता है, उसका ईगो होता है, उसकी नाक होती है। अब्दुल्ला एक मामूली इंसान है, ये प्राइम मिनिस्टर है। इमाम का हुक्म क्या है कि जाओ पहले अब्दुल्ला से माफी मांगो। उसने, अली इब्न यकीन ने उस वक्त ये नहीं कहा मौला मैं उतनी दूर कैसे जाऊं, अरे आप माफ कर दें, वो क्यों माफ करें मौला, वो तो गरीब आदमी है। अरे पैसा कोई चीज नहीं है, ये मत समझो कि पैसा, असल ये देखना है कि इमाम की रजा कहां है, समझे। तो उसने कहा मौला वो तो बगदाद में रहता है, मैं तो मदीने में हूं। इमाम ने इसके खुलूस को देखा था, कहा कि अली इब्न यकीन इस वक्त बकी में जा, वहां पे तुझे एक सवारी मिलेगी, उस पर बैठ जा, वो तुझे बाएजाज बगदाद तक पहुंचाएगा। अब उसके घर तक, घर जाके माफी मांग, वो माफ करेगा तो हम माफ करेंगे। इसने, अली इब्न यकीन ने कुछ नहीं कहा कि मैं बिजी हूं, मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं किया। पूरा मैसेज ये है, वाकया तो आपका सुना हुआ है, मैसेजेस क्या है इसमें, हमको क्या लेना है अपनी औलाद को बचाने के लिए, कि अगर ये इस तरह की औलाद होगी तो फिर इमाम तक नहीं पहुंचेंगे, वरना हम पूछे जाएंगे। तो हुआ क्या, ये गया बगदाद, ये बखी जाता है, जाकर सवारी देखता है, ऊंट पे बैठता है। अब सुने, अब बगदाद पहुंचा, रात का वक्त, अब्दुल्ला बगदादी के खबर चलता है, रात के वक्त उस गरीब के घर गया, अंदर से आवाज आई कौन है, गरीब ने यकीन ने कहा कि मैं गरीब ने यकीन, वो बंदा, वो अब्दुल्ला गुस्से से उठ गया। एक गरीब आदमी के घर पे अगर आज का प्राइम मिनिस्टर जाए और जाके कहे कि मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बोलो तो क्या हालत होगी उसकी। उसने कहा, अब्दुल्ला ने अंदर से कहा कि अली इब्न यकीन कौन, वजीर आजम आया, तो बाहर से कहा कि हाँ मैं वही। तो क्यों आया मेरे घर पे, मैं तो गरीब आदमी हूं, मुझसे क्या काम है तेरा। अली इब्न यकीन ने कहा प्लीज अब्दुल्ला दरवाजा खोलने बहुत जरूरी काम है, मैं एक हाजत लेके तेरे पास आया। आप देखें दोस्तों, सारे स्टेटस को तोड़ आया अली इब्न यकीन, मोहब्बत अली की, अपने तमाम ईगो को खत्म कर रहा है, गुरूर को तोड़ रहा। अब्दुल्ला ने आगे दरवाजा खोला, रात का वक्त है, अली इब्न यकीन घर में का इजाजत में आ जाऊं, कहा वजीर आजम और जो गरीब आदमी। अली इब्न यकीन ने इसके पैरों पे हाथ रख दिया,
اپنے رخسار پہ رکھ کر عبداللہ کہنے لگا یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں؟ تو کہا سب چیز ایک طرف، رضا امام ایک طرف، سب چیز ایک طرف، امام کی رضا ایک طرف. اپنی زندگی کا مشن بناؤ، زندگی میں یہ سوچ لو کہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھی امام ناراض نہیں ہونا. عبداللہ نے رکھا، واپس گیا علی بن یقین، ساتویں امام کو بتا کے کہتا ہے مولا اس نے میں اس کے پیر اپنے چہرے پہ رکھ کے لایا ہوں، پلیز مولا آپ مجھے معاف کر دے. آپ انصاف سے بتائیے کہ اب یہ ایسا شیعہ امام کو چاہیے یا ہم جیسا چاہیے؟ ہم کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے، لیکن صرف ناک بڑی ہے، بگنوس ہے. کیا ہے؟ جہالت میں ڈوبے ہوئے. اتنا قابل آدمی کہ علی بن یقین سے زیادہ قابل نہیں تھا اس وقت پوری مملکت اسلامیہ میں. کیا ہارون رشید نے علی بن یقین کو لیا پرائم منسٹر تک بنا، جبکہ کئی کمپلینٹس اس کے پاس گئیں کہ یہ شیعہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، جب تم امام کے لیے کام کرتے ہو نا تو امام پھر تمہیں ہر منزل پہ بچاتا ہے. چل بات پڑھ لے محمد وآل محمد. دیکھا آپ نے کتنی بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. کتنی بڑی شخصیت جا کر اپنے پیروں کو، غریب کے پیر اپنے چہرے پر رکھتے. کیوں یہ سب کیوں کیا اس نے؟ وائی؟ جاہل نہیں تھا، عالم تھا علی بن یقین. یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جاہل نہیں تھا، عالم تھا، لیکن اس کے ذہن میں سب چیزیں ایک طرف تھی، اطاعت امام ایک طرف، امام کی رضا ایک طرف، کہ کہیں امام ناراض نہ ہو جائے. یہ اصل پوائنٹ ہے کہ امام ناراض نہ رہے. ہم کو اس کی فکر نہیں ہے کہ امام ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے. ہم سمجھ لیں ہم سے راضی ہے. یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے. کبھی مت سمجھو کہ امام ہمارا ہر کام اچھا ہے. جس دن آپ نے یہ سوچا کہ میرا ہر کام اچھا ہے تو پھر آپ غفلت میں جا رہے ہیں، اگنورینس میں. غفلت وہ چیز ہے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مولا غفلت کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. راوی نے کہا شراب کے نشے سے زیادہ غفلت کا نشہ ہے. علی نے کہا کہ شراب کا نشہ 8-10 گھنٹے کے بعد ٹوٹ جائے گا. ایک منزل آئے گی، اگر کسی نے شراب، حرام ہے شراب پینا، حرام ہے، کبھی اس کے نزدیک نہیں جانا. اس ٹیبل پہ کھانا حرام ہے جہاں شراب سرو ہوتی ہے. کبھی انکریج نہیں کرنا اس کا. چوتھے امام کا ایک عجیب جملہ ہے، کہا 3 چیزیں کبھی نہیں کرنا. یہ 3 چیزیں کرو گے مجھے دربار یزید یاد آئے گا. معمولی بات نہیں ہے. دربار یزید وہ ہے کہ پوری زندگی امام زین العابدین 34 برس 34 ایئرس صرف یہ کہہ کر روتے رہے کہ الشام الشام الشام. اتنا گریا کیا دربار یزید کے لیے امام اتنا تڑپے. 34 برس 34 ایئرس شام کو یاد کر کے روئے. امام کہتا ہے کہ 3 چیزیں کبھی نہیں کرنا میرے چاہنے والوں. یہ 3 چیزیں وہ ہیں. اس کو دیکھتے ہیں کہ مجھے یزید کا دربار یاد آتا ہے. کبھی شراب کے نشہ، شراب نہیں پینا، اس لیے کہ یزید شراب پی کر آیا تھا. داڑھی نہیں موننا، یزید کلین شیو ہو کر آیا تھا. جوا نہیں کھیلنا، یزید جوا کھیل رہا تھا. یہ 3 چیزیں کبھی میرے چاہنے والے نہ کریں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہمیں دربار یزید یاد آتا ہے. اس کو ایک ایک مجلس ہے، پوری ایک ایک چیز، امام کا ایک ایک ارشاد 1-1 گھنٹے کی پوری مجلس ہو سکتی. میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں اس کو ایلابریٹ نہیں کر رہا، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. جو مجھے پیغام دینا تھا میں نے دے دیا کہ ہمیشہ کوشش کرو
کہ کوئی کام ایسا علی ابن یقین سے بڑا تو آج کوئی انسان نہیں ہے نا. آج ہم میں کوئی اس میں ہے پورے ہندوستان پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جو اتنے بڑے پوزیشن پہ ہو. اس زمانے کی حکومت کیا تھی پتا ہے؟ ہارون رشید کی. ہارون رشید میں عراق پہ حکومت نہیں کرتا تھا, پورا عراق اس کے ہاتھ میں تھا, پورا سیریا اس کے ہاتھ میں تھا. اس وقت کا شام جس میں آج کا لیبنان بھی ہے, آج کا اسرائیل بھی ہے, آج کا جارڈن بھی ہے, یہ پورا بیلٹ شام جو تھا, شام میں اسرائیل بھی ہے, لیبنان بھی ہے, جارڈن بھی ہے, یہ پورا ایک شام تھا. پورا عراق, پورا شام, پورا سعودی عربیہ, یمن, ایران, نیچے سندھ تک اسلام کی حکومت آ گئی تھی. اتنی بڑی حکومت کا مالک تھا ہارون رشید. اس کا پرائم منسٹر علی ابن یقین. اتنی بڑی حکومتوں کا آدمی تھا, وہ اتنا بڑا آدمی تھا, لیکن اس کے باوجود جاہل نہیں تھا, عالم تھا. جاہل نہیں تھا, عالم تھا. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں, عالم تھا, شیعہ تھا, عالم تھا. اسی لیے اتنی بڑی حکومت کا پرائم منسٹر بھی بنا. اتنی بڑی حکومت کا بننے کے باوجود اس کو غرور نہیں تھا, تکبر نہیں تھا, ایگو نہیں تھا, اپنی محبت نہیں تھی. اس کی زندگی کا ہر پہلو امام کی رضا کے لیے گزر رہی تھی. ہر پہلو امام کی مرضی, امام کی مرضی. تو اس کی زندگی کے ہر منزل پر امام زمانہ اس دور کا بچا رہا تھا. تو میری خواہش یہ ہے, میری آرزو بچوں سے یہ کہ جہالت کو چھوڑو, حاصل کرو. آج اس کے ساتھ دونوں علم کو حاصل کرو, دینی اور دنیاوی. اس کے بعد صحیح وجہ کی جو محبت علی ہے وہ آئے گی. اتنی بڑی حکومت کا مالک ہونے کے باوجود غفلت وہ چیز ہے کہ امام کہتا ہے, مولا علی کا جملہ ہے کہ غفلت کا نشہ شراب کے نشے سے زیادہ ہے. اس لیے کہ شراب کا نشہ ایک سٹیج پہ جا کر, ایک وقت پہ جا کے ٹوٹ جائے گا. بندہ شراب پیے گا, 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے گا, نشہ ٹوٹ جائے گا, انسان نارمل ہو جائے گا. لیکن کہا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی. کیا ہے پتا غفلت؟ میں بہت اچھا ہوں, میں بڑا عبادت گزار ہوں, میں بڑا نیک ہوں, میں 5 وقت کا نمازی, میں اتنا میں نے نیکی کی, میں نے اتنا کار خیر کیا. یہ غفلت ہے, یہ غفلت ہے. کبھی غفلت میں مت جاؤ. جب کوئی کام کرو, جب کوئی عمل کرو, اپنے آپ کو کمتر سمجھو کہ پروردگار میں کچھ نہیں ہوں. کام کر کے بتاؤ مت باپ کہاں سے کہاں جا رہے تھے, کیا کرو. تو غفلت چھوڑ دو دوستو. کوشش کرو کہ اپنے آپ کے ساتھ یہ مت سمجھو کہ میں بڑا نیک, میری اولاد بڑی نیک ہے. پلیز 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 غور سے سنیں. یہ مت سمجھو کہ میں بڑا نیک ہوں کہ میری اولاد بھی نیک نکلے گی. نبی نوح نبی ہے, نبی. کیا انہوں نے کوتاہی کی اپنی اولاد کی پرورش میں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نوح سے غلطی ہوئی؟ معذاللہ, نبی سے غلطی نہیں ہوتی, نوح سے غلطی نہیں ہوئی. نوح نے اپنی پوری کوشش کی بچے کی پرورش میں, لیکن باہر کا ماحول اتنا خراب ہو گیا, شیطان اتنا غالب آ گیا باہر کے ماحول میں کہ نوح کا بیٹا راستے سے ہٹ گیا. آپ نے دیکھا تو کبھی بھی آپ یہ سوچ کے مت زندگی گزارو کہ میرے گھر میں بہت اچھا ہوں تو میری اولاد بھی اچھی ہوگی. نہیں, اولاد اچھی ہونے میں آپ کو محنت کرنا ہے. آپ کو 24 گھنٹے میں کوئی وقت نکال کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا ہے دین کی. میں کہتا ہوں دوستو, 24 گھنٹے میں 24 آورس میں میں آپ ان ماں باپ سے صرف 15 منٹ مانگ رہا ہوں, 15 منٹ. اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ 15 منٹ بیٹھو, دین کی باتیں کرو, معصومین کی باتیں کرو. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, میں کچھ ایسے لوگوں سے ملا کہ اتنے بڑے ہو گئے, میں نے اماموں کے نام پوچھے تو اماموں کے نام واقف نہیں. عزیزو, حیرت کی بات نہیں ہے اگر تم اپنے اولاد کو اماموں کے نام یاد نہیں دلاؤ گے تو کیا ہوگا. ارے مرنے کے بعد تو اماموں کے نام پوچھا جائے گا تو وہاں بچہ کہے گا مجھے نہیں معلوم, آئی ڈونٹ نو. افسوس نہیں ہے. پھر شیعہ ہے, تربیت اولاد اہم ترین پہلو ہے. دنیا میں پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے. ہم لاکھوں ڈالر
اولاد کی تربیت اچھی دو گے، بچوں کو براٹ اپ اچھا کرو گے، وہ سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے، سب سے بڑا انویسٹمنٹ ہے۔ نیک اور صالح اولاد ہونا یہ سب سے بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں عورت کا حصہ بہت ہوتا ہے، عورت کا حصہ برابر کا ہے، بہت بڑا حصہ عورت کا ہے، کہ عورت کا رول سب سے بڑا ہے تربیت اولاد، اولاد کے ساتھ عورت کا اتنا بڑا رول ہے، اتنا بڑا رول ہے کہ مولا علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے، علی کا ہر بیٹا علی ہونا چاہیے نہیں، لیکن علی کا وہ جملہ جناب اخیل کے ساتھ کہ مجھے ایک ایسے خاندان میں شادی کرنا ہے جہاں سے مجھے میرا وارث عطا ہو، مولا کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ باپ کے ساتھ ماں کا رول کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے۔ ام البنین جیسی بیوی ہو تو عباس پیدا ہوگا، ماں کا رول کتنا بڑا ہوتا ہے۔ جنگ جمل ہے، محمد حنفیہ لڑ رہے، مولا کے بیٹے بڑے بہادر ہیں، بڑے شجاع ہیں، لڑ رہے جنگ ہو رہی ہے، حملہ ہو رہا ہے دشمن کی طرف سے، مولا علی نے پیچھے سے کہا محمد آگے بڑھو، محمد آگے بڑھنا چاہ رہے، روک رہے، سامنے سے حملہ زور سے، پھر علی نے کہا کہ محمد آگے بڑھو، پھر حملہ تیز ہوا، محمد رکے، تیسری مرتبہ مولا نے پھر کہا بیٹا آگے بڑھو، محمد آگے بڑھنا چاہتے، رک نہیں رہا محمد، لیکن حملہ اتنا تیز ہے، اتنا تیز ہے کہ محمد کے قدم رک رہے۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا محمد واپس آؤ، امام حسن سے کہا بیٹا تم جاؤ۔ جب شہزادہ گیا اور جا کے جنگ کی، حملہ تیز ہوتا رہا، شہزادہ بڑھتا رہا، جنگ ختم ہوئی، حسن واپس آئے، لوگوں نے پوچھا مولا محمد حنفیہ بھی آپ کا بیٹا ہے، حسن بھی آپ کے بیٹے، دونوں میں اتنا فرق کیسا ہے کہ محمد آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن رک رہے تھے حملے کی تیزی کی وجہ سے، اور حسن آگے بڑھ گئے۔ تو امام نے جو جواب دیا وہ آج کی پوری مجلس کا میسج ہے، پوری مجلس کا پیغام ہے کہ صرف مرد کا رول نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل میری کل آخری مجلس ہے، کل پوری میری مجلس میں چاروں مجلسوں کا خلاصہ ہوگا کہ شادی کیسے ہو، کس سے شادی ہو، لڑکی کا حصہ کیا ہوتا ہے شادی میں۔ آپ یہاں دیکھ کر اپنے لڑکے کو یا اپنی لڑکی کو رشتہ مت بھیجیں، کل انشاءاللہ مولا علی کی ارشادات کی روشنی میں کل بتاؤں گا، کل میری آخری مجلس ہے یہاں پر۔ تو جب راوی نے پوچھا کہ مولا حسن بھی آپ کا بیٹا، محمد بھی آپ کے بیٹے، دونوں بیٹے میں اتنا فرق کیسا ہے، تو امام کا جملہ سنیں، مولا علی کا جملہ ہے کہ حسن اور محمد حنفیہ دونوں میرے بیٹے ہیں، لیکن وہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے، یہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے۔ ایک اور سلوات پڑھ لے بابا سے بولے۔ دیکھا آپ نے امام کا جملہ کیا ہے؟ تربیت اولاد میں دونوں کا حصہ ہے، ماں باپ کا حصہ دونوں کا، زیادہ ماں کا ہے۔ میں کل بتاؤں گا زیادہ ماں کا کیسے، کہ کیا ارشادات ہے ماں کے۔ نوجوان میرے سامنے ہیں، جب تم اپنے رشتے کو بھیجو گے نا، کل بتاؤں گا کس کو بھیجنا ہے، آج رات بھر سوچتے رہو بس، سمجھے؟ چلا پڑے محمد والے محمد۔ ماں کا اثر کتنا بڑا ہے تربیت اولاد میں۔ امام کا یہ جملہ ہے، محمد بھی میرا بیٹا، حسن بھی میرا بیٹا، لیکن وہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے، اس کی ماں کا دودھ کا اثر۔ ماں اگر ویسی ہو تو پھر اولاد بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ محبت، ہماری محبت کو دیکھنا ہے نا تو پہلے اس کی ماں کو دیکھو کہ ماں کیا ہے، پاک اور پاکیزہ۔ بس دوستو وقت تیزی سے گزر گیا۔ آج کے دن کی چوتھے امام کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ دعا کے بارے میں آج چوتھے امام کا دن تھا، شب تو لگ گئی، لیکن پھر بھی
علی ابن الحسین سے جو ایک دعا ہے، مجھ سے کہا گیا، کل میں نے رات میں بینڈرا کی مسجد میں بتائی تھی یہ دعا، لیکن لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ بھی بتا دیں. ایک عظیم دعا ہے امام سے، علی ابن الحسین سے. یہ وہ دعا ہے کہ مفاتیح الجناح میں جو شیخ عباس خمی کی کتاب ہے مفاتیح، اس کے 47 یا 49 یا 51 پیج پہ جو اختر عباس صاحب کا ترجمہ ہے، ذیشان حیدر جوادی کا ترجمے میں کہاں پر ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو اختر عباس صاحب پاکستان کے جو لاہور کے جو پرانا ترجمہ اختر عباس صاحب، ان کے ترجمے میں مفاتیح الجناح میں 47 یا 49 یا 51 یہی پیجز میں ہے. دعا کی ہیڈنگ ہے کہ دعائے علی ابن الحسین یا امام زین العابدین. یہ دعا عجیب دعا ہے دوستو، عجیب، لٹرلی عجیب دعا ہے. یہ وہ دعا ہے کہ اگر کسی حاجت کے لیے بھی پڑھے آپ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. میں نے خود یہ دعا پڑھی، 1 گھنٹے میں ہوگی آپ کو. 4 یا 5 یا 5.5 لائن کی دعا ہے. اصل اس میں بات یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ اگر تم یہ دعا پڑھو اور تمہاری حاجت پوری نہ ہو تو تم مجھ پہ لعنت کرنا. مذاق نہیں، کوئی نارمل معمولی بات نہیں. راوی کہہ رہا ہے کتاب میں، ہر حاجت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے کوئی آپ کی دعا، جائز دعا، جائز حاجت، اگر اندھیرا آپ سمجھ رہے ہیں مجھے روشنی چاہیے، میری پریشانی دور، تو آپ اب یہ عمل ایک ہی دفعہ کریں، انشاءاللہ امام زین العابدین آپ کی مدد کریں گے. منگل کے دن، ٹیوزڈے کے دن، چوتھے امام کا دن ہے ٹیوزڈے، منگل چوتھے امام نے کل کا جو دن ہے نا وہ علی ابن الحسین کا دن ہے. جیسا جمعہ امام زمانہ کا ہے، ہفتہ رسول اللہ کا ہے، اتوار مولا علی اور بی بی کا ہے، شہزادی کونین کا. آج پیر کا دن امام حسن اور امام حسین کا ہے. کل کا دن چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام کا دن ہے. آپ دعا کل مانگے، کسی معصوم سے مانگے، لیکن کل ان اماموں کا واسطہ ضرور دیں. 4th امام، 5th امام، 6th امام. اور بدھ کا دن چہارشنبہ جسے آپ کہتے ہیں وہ 7ویں امام کا دن ہے، 8ویں امام کا، 9ویں امام کا، 10ویں امام کا. 4 امامہ کا دن وینسڈے ہے. جمعرات کا دن 11ویں امام کا ہے. جمعے کا دن ہمارے امام زمانہ کا. کہ ایک ہفتہ جو ہے اس طرح بانٹا گیا ہے. اور یہ میں نے نہیں بانٹا، عابد بالرامی نے نہیں بانٹا، یہ اللہ کے رسول نے بانٹا، معصومین نے بانٹا. یہ ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جس دن آپ کسی معصوم سے مانگے، پھر میں کلیئر کر دوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس دن اسی معصوم سے مانگے، دوسرے معصوم سے مانگے تو دعا قبول نہیں ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ جس دن جس کا ہے اس سے مانگو. آپ کسی معصوم سے مانگو، آپ کی دعا قبول ہوگی. اور یہ کہا گیا کہ تم دعائیں جب مانگو، جس دن کی دعا ہے جس معصوم سے مانگنا ہے اس معصوم سے مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی. ٹیوزڈے کا دن چوتھے امام، 5ویں امام، 6ٹھے امام کا ہے. اب آپ میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ کس امام سے کیا دعا مانگنا چاہیے. چوتھے امام کی جب بات آئی ہے تو سن لے. اگر آخرت کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں، انہیں آخرت کے لیے کہ میری آخرت بخیر ہو، ہم تو آخرت پہ ہم کو بلیو ہی نہیں ہے، کون جائے گا قیامت میں، ہمارا تو یہ تصور ہے نا بھائی. تو اگر آخرت کے لیے کوئی مانگنا چاہتا ہے، آپ یہ بڑی امپورٹنٹ دعا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آخرت بخیر ہو، آخرت میں پریشانیاں نہ ہو. تو آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے کہ ہماری مرنے کے بعد کی پوری زندگی صحیح گزرے. تو آپ رسول اللہ کا واسطہ دیں، بی بی کا واسطہ دیں، امام حسن کا واسطہ دیں اور امام حسین کا واسطہ دیں. 4 اماموں، 4 معصومین کے واسطے سے وہ زندگی، حیات بعد الموت کی زندگی کا دعا مانگے کہ پروردگارہ ہماری خبر، ہماری برزخ، ہمارا محشر، ہم جنت میں پہنچے تک ہمارے اوپر رحم کرنا. تو اللہ کے رسول کا واسطہ، شہزادی کونین کا واسطہ، امام حسن اور امام حسین. اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ کا باس ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی شخص ہے جو آپ پہ بڑا ظلم کرتا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، ظلم سے بچنے کے لیے مولا علی کا واسطہ دے کر دعا مانگنا. راوی نے رسول سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظالم سے بچنے کے لیے علی کا واسطہ دو، اور علی نے اپنے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، ان کی وائف، ان کی بیوی کے اوپر جس نے ظلم کیا، دروازہ جس نے جلایا، ان سے بدلہ نہیں لیا. تو سر رسول کا عجیب جملہ، اللہ کے رسول نے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے وہ میرے اور میرے بھائی کے درمیان ایک عہد تھا، ایک معاہدہ تھا، ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی کے اوپر جن لوگوں نے ظلم کیا اس سے علی کیسے چن کے بدلہ لیتا. علی نے صبر صرف اس لیے کیا تھا
کہ وہ میرا اور علی کا وعدہ تھا کہ تم صبر کرنا، دین کو بچانا ہے۔ اس کے بعد رسول نے کہا کہ اگر کوئی ظالم تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو تم میرے بھائی علی کا واسطہ دو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اور اگر تم شیطان سے بچنا چاہتے ہو، بیماری ہے، شیطان سے پروٹیکشن چاہتے ہو، تو کہا میرے چوتھے وارث کا واسطہ دو۔ علم چاہتے ہو، یہ بچوں کے لیے علم چاہتے ہو، دنیا کا علم اور دین علم چاہتے ہو، تو میرے پانچویں اور چھٹے وارث کا واسطہ دو، پانچویں امام اور چھٹے امام کا واسطہ دو۔ اور اگر کہا تم پریشانیوں میں گھر جاؤ تو میرے ساتویں وارث کا واسطہ دو، موسیٰ بن جعفر کا۔ اور کہا اگر تم سفر پہ جاؤ اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا سفر بخیر ہو تو تم میرے آٹھویں وارث کا واسطہ دو۔ اس کے بعد کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، مثال کے طور پہ آپ انڈیا میں 5,000 کما رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ 25,000 کی برکت ہو، تو کہا کہ تم میرے نویں وارث کا واسطہ دو جس کا نام جواد ہے۔ یہاں پہ ایک بات روک کے کہوں کہ نویں امام کے بارگاہ میں اگر کوئی شخص روزانہ ایک سلوات کی تصویر پڑھ کے رزق میں برکت، روٹی میں برکت، مثال کے طور پر 10,000 کما رہے ہیں 1 لاکھ کی برکت ہو، اس لیے کہ برکت اصل چیز ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ ہم کما رہے ہیں، ہم ارن کر رہے ہیں 50,000، پتا چلا 15 تاریخ کو پورے 50,000 خرچ ہو گئے۔ تو اگر برکت چاہتے ہیں، برکت کیا چیز ہے پتا ہے؟ دعوت ذوالرشیدہ میں صرف ایک کٹورے میں سالن تھا، 1 روٹی تھی، اور پورے مکے کے بڑے بڑے VIP ٹیررسٹ جو سب سے زیادہ کھانے والے تھے وہ بیٹھ کے کھا رہے تھے، پورا روٹی بھی ویسی بچی رہی اور سالن بھی ویسی بچا رہا۔ کیوں؟ برکت ہوئی تھی۔ رسول جس کھانے پہ ہاتھ رکھتے تھے ہزاروں لوگ کھا جاتے، لیکن وہ ویسی رہی۔ برکت وہ چیز ہے، اگر آپ برکت چاہتے ہیں اپنے رزق میں تو روزانہ ایک سلوات کی تصویر پڑھ کے نویں امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کریں۔ تو دوستو یہ رسول کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نویں امام کے بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ اور امام نے کہا، رسول نے کہا کہ اگر تم عبادت میں شوق چاہتے ہو، کیا ہم کو عبادت کرنے کا شوق ہے لیکن ہم نہیں کرتے، تو کہا میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دو، انہیں 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ دو اللہ سے کہ پروردگارا ان معصومین کا واسطہ مجھے عبادت کا شوق پیدا ہو، مجھے نمازیں پڑھنے کا شوق ہو، میں تیرے دین کی خدمت کروں، اس طرح کے شوق کے لیے 10ویں اور 11ویں امام کا واسطہ دو۔ اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو گردن پہ رکھا، گردن پہ رکھ کے کہا اگر تم حق پہ ہو، اگر تم حق پہ ہو، اگر تم حق پہ ہو اور موت آ جائے، تلوار تمہاری گردن پہ آ جائے، اس وقت بھی اگر تم خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ میرے اس بیٹے کو پکارو جس کا نام قائم ہے، تو وہ اسی وقت آ کے تمہاری جان کو بچا لے گا۔ کہ یہ طریقہ بتایا جائے دعاؤں کا بغیر، چوتھے امام کی وہ دعا الہی کیفا وجود کا یہ والی دعا ہے، آپ یہ دعا پڑھیں، مفاتیح الجنہ میں موجود ہے۔ کل کا دن ہے، کل امام کا دن ہے، اپنی کوئی حاجت کے لیے مسجد میں بیٹھ کے پڑھیں، گھر میں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، مسجد میں اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ پاک اور پاکیزہ جگہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، عزا خانے میں بیٹھ کے پڑھیں، امام بارگاہوں میں بیٹھ کے پڑھیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ دعا پڑھیں اپنی حاجت کے لیے۔ یہ عظیم دعا ہے، الہی کیفا وجود کا والی دعا مفاتیح الجنہ میں موجود ہے، جس میں راوی کہتا ہے کہ اگر حاجت قبول نہ ہو مجھ پر لعنت کر۔ یہ عظیم دعا ہے چوتھے امام۔ دوستو امام نے دعاؤں کے ذریعے کربلا کے پیغام کو بچا لیا، دعاؤں کے ذریعے۔ اس وقت ظالم اتنا ظلم کر رہے تھے، لیکن امام نے شیعت کو جو بچایا نا، اس دور میں دعاؤں کے ذریعے بچایا۔ کیسی کیسی دعائیں بتائیں، لیکن جب بھی کوئی دعا ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم کو یہ دعا مانگنا ہے، وہ دعا مانگنا ہے، وہ سب دعاؤں کے ساتھ ایک دعا یاد آتی ہے، وہ کربلا کی دعا۔ حسین کا چہرہ سرخ ہے، علی اکبر میدان میں ہے، لیلا کی نگاہ چہرہ حسین پر ہے۔ لیلا نے تڑپ کے پوچھا مولا میرے بچہ، تو امام نے کہا لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس وقت تیرے بیٹے کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے
اور علی اکبر بڑا پیاسا ہے، جا کر دعا کرو کہ علی اکبر کو کامیابی مل جائے۔ عزیزوں، لیلا خیمے میں آئی، بالوں کو پریشان کیا، بیویوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا ہے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ عزیزوں، ماں کی دعا قبول ہوئی، علی اکبر واپس آئے، آ کے جملہ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی اور پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین کی وہ پیاس تھی کہ خود امام کہتا ہے کہ روز عاشور میری پیاس اتنی تھی کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بنی ہوئی۔ حسین نے علی اکبر سے کہا بیٹا واپس جاؤ، اب تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے۔ شہزادہ واپس آیا، جب واپس علی اکبر جا رہے تھے حسین نے پلٹ کر لیلا سے کہا، ماں سے کہا کہ دیکھو اب دعا نہیں کرنا واپسی کی۔ علی اکبر میدان میں آئے، بیٹے نے خوب جنگ کی، حسین بڑے خیمہ سے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے۔ لیلا کی نگاہیں حسین کے چہرے پر ہے کہ باپ کا دل ہے میرے بچے میں کوئی مصیبت آئے گی تو چہرے کا رنگ ضرور بدلے گا۔ اب لیلا نے محسوس کرنا شروع کیا کہ حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا، اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہوئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ حسین نے پلٹ کے کہا لیلا شکر کر تیری قربانی قبول ہو گئی۔ اب حسین میدان میں چلے، کبھی ادھر جا رہے ٹھوکریں کھاتے جاتے ہیں، پوچھتے بتاؤ میرا علی اکبر کدھر ہے؟ ولدی جواب دو۔ علی اکبر تک پہنچے، خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایریا رگڑ رہا تھا۔ حسین نے اپنے آپ کو گرا دیا، رخسارے میں رخسارہ رکھ کے کہا ولدی حسین آیا، میرے لال حسین آیا۔ شانے کو ہلا کے کہا میرے لال تیرا باپ آیا، جواب نہیں ملا، پہلو میں لیٹ گئے، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، دیکھا شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے ہوئے، ہٹانا چاہا۔ علی اکبر جانتے ہیں کہ میرا بابا بالکل اکیلا ہے، علی اکبر نے پھر ہاتھ رکھ لیا۔ حسین نے جب ہاتھوں کو ہٹایا حسین کا دل پھٹ گیا، زخمی سینے کو دیکھا، آستین کو الٹی، نجف کا رخ کیا، یا علی کہے گا جب بچی کا گھر نکالا۔ علی میں یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر حسین علی اکبر کا سر لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ہماری ایک عجیب روایت ہے یہ کہ جن اس وقت کربلا کے میدان سے پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا، اس نے جا کر زعفر جن سے یہ کہا کہ یہاں کیا بیٹھے ہوئے ہو؟ کربلا میں حسین نروے میں ہے۔ زعفر اپنے لشکر کو لے کے کربلا پہنچا، اس نے دور سے حسین کو سلام کیا، حسین نے جواب سلام دے کے کہا زعفر قریب آ جا۔ اس نے کہا مولا راستہ نہیں ملتا، انبیاء کی ارواح ہے، ملائکہ ہے، اولیاء ہے، اتنا مجمع ہے کہ مجھے راستہ نہیں ملتا۔ امام نے کہا زعفر کو راستہ دیا جائے۔ زعفر آہستہ آہستہ حسین کے قریب آیا، اس نے حسین کو قریب آ کے سلام کیا، علی اکبر کے چہرے کو دیکھنے لگا، دیکھتے ہوئے جملہ کہا مولا یہ کتنا حسین ہے، مولا یہ کتنا خوبصورت ہے، یہ کون ہے؟ پہلی مرتبہ حسین نے کہا زعفر میرا 18 سال کا لال ہے، میرا 18 سال کا جوان ہے۔ علی اکبر